ابو بکر و عمر کی دشمن کی بیٹی کو بولے صاحب ہمیں عشق ہو گیا. لعنت ہے تمہارے عشق کے اوپر، کف ہے تمہارے اوپر اگر تم یہ کام کرتے ہو. لعنت ہے تمہارے اوپر اگر تم عشق کے نام پر دشمن ابو بکر و عمر کو گھر میں لا کے پالتے ہو. جو اما جان حضرت عائشہ کو کافر کہتے ہو، اما جان حضرت حفصہ کو جو کافر کہتے ہو، ابو بکر و عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کرتے ہو، پورے گروہ صحابہ کو جو کافر کہتے ہو، تمہارا دل کیسے مانتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی بیٹی لا کر پالو؟ کل قیامت میں کیا صورت لے کر ابو بکر و عمر کا سامنا کرو گے؟ کیا صورت لے کر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا سامنا کرو گے؟ تو پہلی اور بنیادی بات کہ شیعوں کا عقیدہ ائمہ معصومین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انبیاء کے برابر ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں. اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، شیعوں کا ایک گروپ ہے، وہ 70 میں کا ایک طبقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے بولے اصل غلطی تو جبرائیل سے ہوئی، بولے اصل غلطی تو جبرائیل سے ہوئی. بولے کیا غلطی ہوئی؟ بولے بھیجا اللہ نے ان کو علی کے پاس اور وہ گئے محمد کے پاس. بولے غلطی جبرائیل سے ہوئی، اللہ نے انہیں بھیجا علی کے پاس اور جبرائیل گئے محمد کے پاس. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل نبی تو علی کو بننا تھا. اصل نبی تو علی کو بننا تھا، لیکن بن گئے محمد. یہی مطلب تو نکلتا ہے. میرے عزیز دوستو، اتنی خرافات انہوں نے یہ 12 ائمہ سے منسوب کر کے لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ امام معصومین نے یہ کہا باتیں ان کی طرف منسوب ہیں. یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی یہ جو نسل چلی ہے ساری باتیں ان کی طرف منسوب کر کے لکھے کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا. ہم ایک منٹ کے لیے بھی اس نسل کے سلسلے کے بارے میں ہرگز نہیں سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہو جو ان کی طرف منسوب کر کے انہوں نے لکھا ہے. حوالہ ان کا دیا کہ امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام باقر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. ساری باتیں ان کی طرف منسوب کیا انہوں نے. ان کے ارشادات کے نام سے تمام حفوات اور واہیات کو کتابوں میں جمع کیا ہے. منسوب ان کی طرف ہے. کیا کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا. ہم گمان اور تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آل رسول کے زبان سے یا آل فاطمہ کی زبان سے کبھی ایسے جملے ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کے بارے میں نکلے ہو. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تمام واہیات کو جمع کیا کتابوں میں ان کے نام سے. تو پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھو کہ شیعیت گھومتی ہے یہ 12 ائمہ کے اطراف. اور 12 ائمہ کے بارے میں ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے. اور بعض جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ امامت افضل ہے پیغمبری اور نبوت سے.
نبوت اور پیغمبری سے بھی افضل ہے امامت. گویا اپنے اماموں کو انہوں نے نبیوں سے افضل قرار دیا، اور ان کی پیدائش کے سلسلے میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہے کہ ائمہ عام دنیا کے لوگوں سے الگ طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے، جو نیچرل طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی ولادت بھی اسی نیچرل طریقے سے ہوئی ہے. انہوں نے ان 12 اماموں کو وہ نیچرل طریقے سے بالکل الگ ہٹایا ہے. آئندہ جمعہ میں سناؤں گا کہ کس طریقے کا عقیدہ یہ رکھتے ہیں اپنے ائمہ کی پیدائش کے سلسلے میں. لہذا ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ گروہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حضرات صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. حضرات صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اور جو عقیدہ حضرات صحابہ کا نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر الگ عقیدہ قائم کر لیا جائے، چاہے اس جماعت میں 100 کروڑ لوگ جمع ہو جائیں، ان کی تعداد کی زیادتی ان پر، ان کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، تعداد کی زیادتی حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. کہ صاحب اتنے لوگ ہیں، کیا یہ غلط ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. گمراہ ہو سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ ہم کو لانا ہے کسوٹی کے اوپر. ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، اور سنار کسوٹی پر گھسے بغیر اس کے 50 سال کے تجربے کو وہ بازو رکھ کر وہ اسے گھس کے دیکھتا ہے. اسے 50 سال کا تجربہ ہے سونا خریدنے اور بیچنے کا. اس کے باوجود جب آپ کوئی چھوٹی چیز لے جائیں تو سب سے پہلے وہ کسوٹی نکال کر اس پہ گھس کے دیکھتا ہے. اپنے تجربے پر بھروسہ نہیں کرتا. لہذا کثرت اور قلت معیار نہیں ہے. کثرت اور قلت معیار نہیں ہے حق پر ہونے کا. حق پر ہونے کے لیے اسے کسوٹی پر لا کر دیکھا جائے گا. جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے یہ عقیدہ حضرات صحابہ کا تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا تب ہم آپ کو حق پر مانیں گے. اگر وہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، نیا عقیدہ، نیا مطلب بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ کو گمراہ کہنے میں ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. بولے اتنے لوگوں کو گمراہ بول دیں، بالکل بول دیں، بالکل بولیں گے. اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر اسلام لانے والے حضرت ابو بکر. ادھڑ عمر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید. یہ 4 ہی حق پر تھے، باقی پوری دنیا گمراہ تھی. باقی پوری دنیا گمراہ تھی. ان کی گمراہی میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بولے 4 ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، بالکل. بولے 4 کو صحیح سمجھیں گے، باقی سب کو غلط سمجھیں گے، بالکل سمجھیں گے. ایسے ہی اگر کسی کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، اب یہ ہٹے ہوئوں کی تعداد چاہے کتنی ہو، پوری دنیا بھر جائے نعوذ باللہ، اور صحابہ کے عقیدے پر ایک مٹھی بھر لوگ ہیں،
تو یہ مٹھی بھر لوگ حق پر ہیں، یہ پوری دنیا بھرنے سے یہ حق پر نہیں ہو جاتے، یہ سب گمراہ ہیں۔ کیوں؟ کسوٹی صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت، میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی چاہے اتباع کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معیار حق جو ہے وہ حضرات صحابہ معیار ہیں۔ معیار حق پر ہونا یا نہ ہونا دیکھنے کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ صحابہ کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ حق اور باطل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا جو راستہ ہے وہ راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ قرآن کے نازل ہونے کے وقت میں ایمان والے کون تھے؟ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت میں ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے، کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم۔ فرمایا جب تک چلتے رہنے دیں گے، گمراہی میں جا رہے ہیں جانے دیجئے، لیکن انجام، فرمایا انجام جہنم ہے، انجام جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والوں کے راستے پر نہیں ہے۔ لہذا کسوٹی بنایا گیا حضرات صحابہ کو، معیار حق بنایا گیا حضرات صحابہ کو۔ اسی لیے کہا گیا الصحابۃ کلھم عدول، پورے کے پورے صحابہ عادل تھے، صحابہ حق پر تھے۔ لہذا ہر چیز کو اس کسوٹی پر لا کر ہم دیکھیں گے۔ قرآن کی آیت صحابہ کے پاس لا کے پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس کا کیا مطلب بیان کیا؟ اے اللہ کے نبی کے صحابہ، آپ اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کی خدمت میں پہنچیں گے، انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہے ان باتوں کو کھول کر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کے اس حدیث کا کیا مطلب یہ بیان کرتے تھے۔ عقیدے کے تعلق سے ہم صحابہ کے ارشادات اور فرمودات اور ان کے افعال پڑھیں گے، اقوال دیکھیں گے کہ انہوں نے عقیدے کے سلسلے میں کیا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ اس سے ملتا ہے ایکسپٹ بلا چونو چرا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم آنکھ بند کر کے مان لیں گے۔ اگر وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ عمل صحابہ نے نہیں کیا، اب چاہے کتنی بڑی تعداد دنیا میں کرتی ہو، ہم کہتے ہیں یہ گمراہ ہے۔ تو اس جمعہ میں آپ کو میں نے چند باتیں ائمہ معصومین کے تعلق سے سمجھایا ہے، باقی ائمہ کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں، باقی باتیں آئندہ جمعہ ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔